الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سورۃ مریم مکیہ، اس کی ابتدا کر رہے ہیں، 6 اس کے رکوع اور 98 اس کی آیتیں ہیں۔ پورے قرآن پاک میں ایک ہی عورت کا اللہ نے ذکر کیا اور وہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، انہی کے نام پہ یہ سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہاں پہ اکٹھے 5 حروف ہیں اور ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کوڈ ورڈز ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس کا مطلب جانتے ہیں۔ سورۃ شورا میں 2 آیات میں 5 حروف ہیں، لیکن یہاں پہ یہ واحد سورت ہے، یہاں پہ یہ 5 حروف اکٹھے ہیں۔ ذکر ریمائنڈر، رحمتی رحمت، ربی کا تیرا رب، عبد بندہ ہو اس کا زکریا۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں 65 ورڈز ایسے ہیں، الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے نہیں، تو یہ زکریا عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد رکھنا، اور یا کہتے ہیں اے خدا، یعنی خدا کو یاد رکھنے والا۔ اور قرآن پاک ان الفاظ کی ڈکشنری بن گیا، تو ریسرچ ہوئی تو اتنا بڑا معجزہ کہ زکریا خدا کو یاد رکھنے والا، تو یہاں پہ ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا، جس نے رب کا ذکر کیا، جس نے رب کو یاد رکھا، تو یہ ڈکشنری یہ الفاظ بن گئے۔ اذ جب نادا اس نے پکارا، نادا ینادی منادات بامفعلہ ہے، اس نے پکارا ربہو اپنے رب کو، نداءً پکارنا، خفیہ چپکے، خفی پوشیدہ کو چھپی ہوئی، خفا کہتے ہیں خفیہ پوشیدہ ہونا، چھپنا، اور خفی صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہنا کمزور ہو گئی، وہن یہن باب ضرب یضرب واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ہے، العظم ہڈیاں، عظام اس کی جمع ہے، جیسے سہم کی جمع سیہام ہے، عظم سب ہڈیاں، منی مجھ سے، واو اور اشتعل بھڑک اٹھا، یہ باب افتیال ہے، اشتعال شعلہ بھڑکنا، اس نے آگ پکڑی، شعلہ نکلا، تو مجازاً یہ رنگت کے لحاظ سے بڑھاپے کے بالوں کی سفیدی کو آگ سے تشبیہ دے کر اشتعال کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اشتعل بھڑک اٹھا، الرأس سر، شیباً بڑھاپے سے، یہ شابہ یشیبو کا مصدر ہے، بالوں کی سفیدی، سر سفید ہونا، واو اور لم نہیں، اکن میں ہوا، بھی ساتھ، دعائکا تیرے مانگنے کے، بوجہ مانگنے کے تجھ سے، ربی اے میرے رب، شقیہ اس کی جمع اشقیہ ہے، محروم کو، اور یہ شقاوہ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، بدبخت، واو اور انی بے شک میں، خفتو میں ڈرا، واحد متکلم، فعل ماضی معروف، الموالی میرے رشتہ دار، یہ مولا کی جمع موالی ہے، یہ لفظ اس کا اطلاق بہت سی چیزوں پہ ہوتا ہے، دوستوں کو بھی کہا جاتا ہے، چچا زاد بھائیوں کو بھی کہا جاتا ہے، غلاموں کو بھی کہا جاتا ہے، عام وارث اور ذوی الفروض بھی اس میں آتے ہیں، اور عام رشتہ دار بھی اس میں آتے ہیں۔ تو موالی میرے رشتہ دار، من سے، ورا بعد پیچھے، یا میرے، واو اور کانت ہے، امرأہ بیوی، یا میری، آکرن بانجھ، اقارہ اس کا مصدر ہے،
آکر کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے جو عورت اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو یا پھر شروع سے ہی بانجھ ہو۔ فا تو ہب تو عطا فرما، یہ فعل امر ہے ہبہ سے، تو عطا فرما تحفے میں دے، ہبہ کر، لی میرے لیے، من سے، لدن خاص پاس، کا تیرا اپنے پاس سے، ولی ایک وارث، یاریسو وہ وارثو، نی میرا، واو اور یاریسو وہ وارثو، من سے، آل یعقوب آل یعقوب کا، واو اور اجعل یہ فعل امر ہے، تو بنا دے ہو اس کو، ربی اے میرے رب، رضی یا پسندیدہ، رضی جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے، راضی جو راضی ہو، اور مردا جس کو راضی کر دیا گیا ہو، جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو رضی مرضی یعنی تیرے پاس قول اور فعل کے حساب سے پسندیدہ ہو، قول اور فعل دونوں میں۔ تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، فعیل بمعنی مفعول ہے۔ یا زکریا اے زکریا، انا بے شک ہم، نبشرو ہم بشارت دیتے ہیں، جمع متکلم بشر یبشر تبشیر سے، کا تجھ کو بھی ساتھ غلام ایک لڑکا، اسم نام ہو اس کا یحییٰ، یحییٰ لم نہیں، نجعل ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے، من سے، قبل پہلے، سمیہ کوئی ہم نام، کوئی نظیر، کوئی مثال۔ قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، حرف استفہام ہے، ہاؤ کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام ایک لڑکا، واو اور کانت ہے، امرأہ بیوی، یا میری، آکر بانجھ، واو اور قد بے شک، بلغت میں پہنچا، ماضی کے ساتھ جب قد لگتا ہے تو ماضی قریب کے معنی دیتا ہے، میں پہنچ چکا ہوں، من سے، الکبری بڑھاپا، عطیہ یہ عطا یعطو کا مصدر ہے، حد سے زیادہ، اطاعت سے اکڑ جانا، تکبر کرنا، سرکشی، نافرمانی، حد سے بڑھنا، حکم عدولی کرنا، قابو اور اختیار سے باہر نکل جانا۔ یہ عطو سے مشتق ہے اور اس کا مطلب تأثر قبول نہ کرنا یہ بھی ہے، اور اس سے مراد ہڈیوں کا خشک ہونا بھی ہے۔ عطوٌ سے عطیًا ہوا، یہ اصل میں عطوٌ تھا، پھر عطیًا بنا، فعتوا عن امر ربہم، جیسے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے سرکشی کی، اور ایک جگہ ہے بل لجوا فی عتوٌ، وہ سرکشی میں، عطیًا سے کمال بڑھاپا مراد ہے، جب آزاد جواب دے جاتے ہیں، جو لکڑی سوکھ جائے اس کو بھی عطیہ کہا جاتا ہے۔ وسیع المعنی یہ لفظ ہے، بہت سارے اس کے مطلب ہیں، تو عطیہ حد سے زیادہ، قال اس نے کہا، کذالک اسی طرح، قال کہا، ربک تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، ہین آسان، اور یہ ہو نون سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، باب ہانہ یہون، باب نصر ینصر، ہین ہلکے کو کہتے ہیں، وقد خلقت اور میں نے پیدا کیا ہے، کا تجھ کو، من سے قبل پہلے، واو اور لم تک تو تھا، شیئا کچھ اور نہیں تو تھا کچھ، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، قال اس نے کہا، آیت تو نشانی کا تیری، ان اور لا ہے یہ کہ نہ تکلم تو کلام کرے گا، کلم یکلم تکلیم باب تفعیل ہے، واحد مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، الناسا لوگوں سے، ثلاث تین، لیالین راتیں، سویہ تندرست، صحیح سالم، غیر ناقص، ہر مرض عیب سے بری، بھلا چنگا، ہٹا کٹا، تندرست، اور اس کا معنی لگاتار اور مسلسل بھی ہے، درست ہوتے ہوئے یہ حال ہے۔ فا تو خرجا وہ نکلا، علی پر، قومہ اپنی قوم کے، من سے، المحراب اس میں مفرد ہے، اس کی جمع محاریب ہے، محراب کمرے کو، بالا خانے کو، کوٹھڑی کو کہا جاتا ہے، اور اس کا روٹ ہا رو با ہے،
حرب لڑائی کو کہتے ہیں، اور محراب وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کر شیطان سے لڑائی کی جائے، شیطان سے جنگ کی جائے۔ تو عبادت خانہ، فا تو اوحا اس نے اشارہ کیا، وہی کہتے ہیں الاعلام بالسر والخفا، کسی کو اشارے سے کوئی بات اس طرح بتانا کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ تو اس نے وہی کی اشارہ کیا الیہم ان کی طرف، ان کے سبحو فعل امر جمع مذکر حاضر، سبح یسبح تسبیح سے تم تسبیح کرو، بکرتن صبح دن کا اول حصہ، وعشیہ اور شام زوال سے لے کر صبح تک۔ پیچھے ہم نے سویہ پڑھا، سویہ جیسے میں نے بتایا بھلے چنگے کو کہتے ہیں، جو مقدار کیفیت دونوں حیثیت سے افراط و تفریط سے محفوظ ہو۔ رجل سوی کہتے ہیں وہ مرد جو اپنی خلقت میں ہر عیب، نقص، افراط و تفریط سے پاک ہو۔ یا یحییٰ اے یحییٰ، خذ لے لو، فعل امر ہے، الکتاب کتاب، تورات، بیسات قوتن مضبوطی، قوت، واو اور آتینا ہم نے دیا ہو اس کو، الحکم حکم، دانائی، حکمت، فراست، عقل و فہم، نبوت، قوت فیصلہ کو کہا جاتا ہے۔ صبیہ بچپن، یہ فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ صبیہ صبی بچہ یا وہ لڑکا جو کہ بالغ نہ ہوا ہو، بلوغ کو نہ پہنچا ہو۔ صبا یصبو صبون صبون، و صبا کہتے ہیں بچپن کی طرف مائل ہونا، بچوں کی خصلت والا، اور اس کی جمع صبیان اور صبیہ ہے۔ تو صبیہ بچہ، لڑکا، واو اور حنانن شفقت، محبت، ذوق و شوق، سوز و گداز، رحمت، مہربانی، نرم دل، حنہ یہنو باب زارہ با یضربو سے یہ اس میں مصدر ہے، من سے، لدنا ہمارے پاس، واو اور زکاتن پاکیزگی، ظاہر و باطن میں پاکیزگی، ستھرائی، پاک سیرت، واو اور کانا وہ تھا، تقیًا متقی، پرہیزگار، وقایہ سے، واو قافیہ اس کا روٹ ہے، واو اور برً نیک۔ اچھا تقیہ جو ہے یہ وقایہ سے ہے، ہر اس چیز سے حفاظت کرنا جو ایذا دے یا ضرر پہنچائے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے تقی۔ اور برً نیک، یہ بحر کا اپوزٹ ہے، بحر کی ضد ہے، بحر سمندر کو، اور بر خشکی کو کہا جاتا ہے، اور بر وسیع پیمانے پر نیکی کرنا کہا قرآن پاک میں ہے، انہ هو البر الرحیم۔ بر العبد ربہ کہتے ہیں بندے نے اپنے رب کی خوب اطاعت کی، بر اعتقادی بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، اور بر الوالدین کہتے ہیں والدین کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ اور احسان کرنا، تو ہمیشہ نہایت اچھا سلوک کرنے والے اور احسان کرنے والے، بیسات والدی والدین ہی اس کے، واو اور لم یکن نام وہ تھا، جبارن جبار کہتے ہیں سرکش کو، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، زبردست دباؤ والا، اور جبار اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں قادر مطلق ہے، اور اگر انسان کے لیے ہو تو سرکش، زبردست دباؤ والا، عصیہ نافرمان، عاصی ایک ہی چیز ہے، عصی کثیر العصیان، عاصی ایسا نافرمان جو بڑی نافرمانی کرے، یہ عصوین تھا، فعولن کے وزن پہ مبالغے کے لیے، تو معصیہ عصیان، اور یہ عصی جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو عصیہ نافرمانی کرنے والا، واو اور سلام سلام، پیس، علیہ اس پر، یوم وہ دن، ولیدہ جس میں پیدا کیا گیا،
فعیلہ کے وزن پہ فعل ماضی مجہول ہے، واو اور یوم جس دن، یموتو وہ مرے گا، ماتا یموتو واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، واو اور یوم جس دن، یبعثو وہ اٹھایا جائے گا، پھر یہ فعل مضارع مجہول ہے، پیسیو وائس، اٹھایا جائے گا، حیّن زندہ۔ سورۃ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، یہ تیری رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبد کہہ کر، اور یہ عبد جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنا بندہ کہہ کر یاد کرے تو اس سے بڑا آنر، اس سے بڑا اعزاز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہت پیارا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ اس کا بندہ، بہت پیارا شعر ہے کہ بولا اے تو کے گر بندہ اے خیشم خوانی، زسر خواجگی کونو مکاں برخیزم، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو چپکے پکارا، دل میں دعا کی، اور بہت یہ پیارا انداز ہے چپکے دعا کرنا۔ کہا کہ ان خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، بہترین دی بیسٹ ذکر خفی ہے جو آہستہ کیا جائے، اور بہترین رزق جو کافی ہو جائے، ضرورت سے نہ بڑھے۔ اور یہ خدا کی رحمت پر کمند ڈالنے والی آگے تمہید ہے، بہت پیاری، بہت مؤثر، کہ کیسے اپنی کمزوری کو، ناتوانی کو سفارش میں پیش کیا۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارنا ہے، کیسے دعا کرنی ہے۔ قولا، انہوں نے دعا کی، ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ دعا کرنا خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہوتی ہے۔ دعا کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھکاری بن کے، سائل بن کے مانگنا ہے، اور اپنی کسی بھی کمزوری کو سفارش میں پیش کرنا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ یا رب، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے دعا کی توفیق دی۔ تو دعا کی توفیق مل جانا بہت بڑا آنر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے دعا کریں۔ دعا کے لیے کوئی وضو کی یا کسی پوسچر کی شرط نہیں، ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیں۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے رشتہ دار جو میرے بعد ہیں، میرے چچا زاد بھائی، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے رب تو عطا کر میرے لیے خاص اپنے پاس سے ایک وارث۔ اللہ مجھے ورثاء میں کوئی نظر نہیں آتا جو میرا جانشین بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بڑی ہمت کر کے یا رب میں غیر معمولی دعا کر رہا ہوں۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، اللہ ایسا وارث ہو جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، جو اس منصب کا اہل ہو، جو میرے مشن میں میرا مددگار ہو، جو میری روحانی وراثت کو سنبھال لے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب تو اس کو پسندیدہ بنا دے، تو اس سے راضی ہو جا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل
اس کو مل جائے، راضیۃ مرضیہ، کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے ہم بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی پسندیدہ بنا دے، اللہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو دعا کا جواب آتا ہے، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نظیر، کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اور یہ یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور ایسی صفات کسی اور میں پیدا نہیں کی۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ نیک اولاد دے، جو اللہ تیری ولی بنے۔ کہا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان کی وراثت علم ہے، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث وما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی مالی وراثت کسی کو نہیں ملتی، جو ہم مال چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں کو کہا کہ آپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس سے لے لو۔ تو لوگ بھاگے تو دیکھا کہ آگے قرآن پاک پڑھایا جا رہا تھا، تو کہا یہ آپ کی وراثت ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی، اس کے مصاحبین، امراء کے سامنے یہ سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنایا تو سب اس کو سن کر رونے لگے، اور نجاشی نے کہا قرآن پاک اور انجیل ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ اور دیکھیں قرآن پاک کے جو قصے ہیں، جو سٹوریز ہیں، ان کی زمانی ترتیب نہیں، کوئی ان کی ڈیٹیل نہیں۔ جن چیزوں میں ہم سب کے لیے لیسن ہے، سبق ہے، تربیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اعمال کا، ان کے اخلاق کا ذکر کیا، اور اللہ نے جھٹلانے والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ تو کیسے دعا کی، دعا کیسی ہونی چاہیے، یہ سب ہمیں اس حضرت زکریا کی سنت سے ملتے ہیں۔ تو اب بولے قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے اے میرے رب، کیف او من این یکون، یعنی کیسے ہوگا میرا بچہ، وکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ ان کی بیوی کا نام اشعہ بنت فاقود بن میل ہے۔ یہ حضرت حنہ جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی امی ہیں، ان کی بہن ہے، کہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کو حد سے زیادہ پہنچ چکا ہوں، یعنی میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ خالہ زاد ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا کذالک، ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب کا فیصلہ یہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا وہ مجھ پر آسان ہے، ہلکا ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا اور تو کچھ نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قال آیتک، کہا تیری نشانی اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تو لوگوں سے 3 راتیں درست ہوتے ہوئے، تندرست صحیح سالم ہوتے ہوئے تو نہیں کلام کر سکے گا۔ ان کی قوت گویائی اللہ نے سلب کر لی۔ پھر قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں کہ آل عمران میں اس قصے کو بیان کیا گیا تھوڑی سی تبدیلی سے۔ وہاں پہ کہا گیا کہ ثلاثۃ ایام الا رمسا،
3 دن، اور یہاں پہ 3 لیال کہا گیا۔ تو عربی میں یہ استعمالات معروف ہیں، شب و روز، لیال۔ تو بہرحال وہاں پہ ایک باریک سا نقطہ ہے، یا تو فرشتوں نے 2 بار کہا ہوگا، ایک دفعہ اس طرح اور دوسری دفعہ اس طرح، اور کہا کہ نہیں، دن کا تعلق روشنی سے ہے۔ وہاں پہ آل عمران میں روشنی کی تھیم چل رہی تھی، تو وہاں دن کی بات پہلے ہوئی، 3 ایام دن پہلے کہا گیا۔ اور یہاں پہ اشتعل الراس، اندھیرا، مایوسی کی بات ہوئی، تو رات کو یہاں پہ پہلے کہا گیا 3 لیال۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا سٹرکچر ہے، موڈ ہے، اور اتنا بڑا معجزہ قرآن پاک ہے کہ چھوٹی چھوٹی باریک لطیف چیزوں کو بھی اس طریقے سے ان الفاظ کو جڑ دیا گیا ڈائمنڈز کی طرح، اور ان الفاظ میں کوئی کمی، کوئی نقص اللہ نے نہیں رکھا۔ قرآن پاک کو بہت بڑا معجزہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت آئے گی، ہم احبابی و اخوانی، وہ میرے محبوب اور میرے بھائی ہوں گے۔ قرآن پاک کو جب پڑھیں گے، اس کا دیدار کریں گے، تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، کہ کانا خلقہ القرآن۔ قرآن پاک ہدایت ہے، قرآن پاک ہدایت ہے تو آپ ہادی ہیں، قرآن پاک رحمت ہے تو آپ رحمت للعالمین ہیں، قرآن پاک نور ہے، آپ سراج منیرہ ہے، قرآن پاک قول ہے، آپ عمل ہیں۔ تو آپ نے اس قرآن پاک کو زندگی میں شامل کر کے دکھایا۔ تو بہت بڑا معجزہ قرآن پاک، اور آپ کی ہستی، آپ کی ذات مطہرہ، آپ طاہر و مطہر ہیں۔ تو کہا کہ آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ 3 راتیں صحیح ہوتے ہوئے آپ کلام نہیں کر سکیں گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو حضرت زکریا اپنی قوم کی طرف محراب سے نکلے۔ فاوحی الیہم، تو ان کی طرف وحی کی، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ چاہے قوت گویائی نہیں ہے، لیکن ذکر کرتے رہنا ہے، ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں۔ تو کہا کہ صبح و شام، کہا یا تو بکرۃ وعشیہ سے عصر اور فجر کی نماز مراد ہے، یا اللہ کا ذکر۔ تو خوشی کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جب گڈ نیوز ملے تو اللہ کی تسبیح کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب براہ راست اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے، اللہ نے خود نام رکھا، تو اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو، تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے ان کو حکمت، فراست، دانائی بچپن سے ہی عطا کر دی۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، اور اپنے پاس سے، ہمارے پاس سے شفقت عطا کی، وہ نرم دل تھے اور پاک سیرت تھے۔ وکان تقیہ، اور وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ وبرم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک اور احسان کرنے والے۔ ولم یکن جبارا عصیہ، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ یہ کوالٹیز اللہ نے ان کو عطا کیں، یہ وہ خوبصورت 6 خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیں۔ یحییٰ کنٹرول کرنے والے، حصورا اللہ نے کہا، وہ نبی تھے، رسول نہ تھے، ان کو مرڈر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کو اپنی بھتیجی نیس بہت پسند آ گئی، تو اس نے بھتیجی سے شادی کرنا چاہی۔ تورات کے مطابق وہ اس کے لیے محرم تھی، اس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، تو اس نے تورات میں تبدیلی چاہی۔ اس نے لیڈرز اور علماء سے کہا کہ اس میں رد و بدل کریں، تحریف کریں، یہ لا پاس کریں، یہ کرپٹ لا پاس کریں کہ شادی ہو سکتی ہے۔
حضرت یحییٰ کے پاس اس بادشاہ کا قاصد آیا کہ آپ فتویٰ دیں کہ بھتیجی سے شادی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس نے اپنی بھتیجی حضرت یحییٰ کے پاس بھیجی اور پھر اس نے آپ کو ابھارا، لیکن آپ اس کے شکنجے میں نہیں آئے۔ بہرحال آپ کو شہید کر دیا گیا، مرڈر کر دیا گیا۔ حضرت زکریا حضرت یحییٰ نہایت متقی زاہد تھے، ترک دنیا کی، اور ایسی تقریر کرتے کہ لوگوں کے دل دہل جاتے۔ شہد اور ٹڈیوں پر گزارا کرتے، کمبل کی پوشاک سے تن ڈھانپتے، اور ایسی منادی کی کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ پیچھے بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اور کہا کہ جب بشارت ملی بیٹے کی تو یہ بشارت غیب سے سنی تھی، اس وجہ سے ان کو خیال ہوا کہ ممکن ہے کہ یہ میرا وہم ہو، اور اپنے ہی گنبد دل کی صدا اس شکل میں سنائی دی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی۔ جب بشارت ملی، یہ بشارت ان کے دلی آرزو کا مظہر تھی، چاہا کہ ہر پہلو سے شرح صدر ہو جائے، تو اس لیے نشانی مانگی تھی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وسلام علیہ، ان پر سلام ہو، یوم وہ ولیدہ، جس دن وہ جنے گئے، و یوم یموتو، اور جس دن وہ مریں گے، و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اہلاً و سہلاً کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ اور وحشت کے مواقع 3 ہیں۔ کہا کہ انسان پیدا ہو کر روتا ہے، وحشت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کہا پیدائش کے وقت سلام، اور کہا جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کہا جس دن آپ کی وفات ہوگی اس دن سلام، اور کہا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جب لوگ قبروں سے نکلیں گے وہ دن وحشت کا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا تینوں وقتوں میں، تینوں مواقعوں میں آپ پہ پیس ہو۔ تو قبروں سے پیدائش، موت، اور قبروں سے نکلتے وقت آپ گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آنے والی جو موت کا وقت ہے اور جو قبروں سے نکلنے کا وقت ہے، اللہ تعالی ہم سب پہ سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا کرے، اور یہ خوبصورت کلام جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے رگ و پے میں شامل کر دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ڈیوائن ول مینیفیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ ذکر اور فکر کو لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنائے، اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن